بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غالباً جب سے انسان اس کرۂ ارض پہ موجود ہے، اس کے بہت سارے خیالات اور شوقوں میں سے ایک شوق یہ بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو جانے کہ وہ جو کچھ بھی کرتا ہے کیسے کرتا ہے، کیوں کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی جاننا چاہتا ہے کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا۔ مستقبل بینی کہہ لیجئے یا مستقبل جاننے کا شوق کہہ لیجئے، اس کے لیے مختلف ادوار میں مختلف چیزیں انسان ایجاد کرتا رہا، کبھی اپنے ذہن کے طور پہ اور کبھی آج کی دور میں جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب انسان اپنے مستقبل کو جاننے کے لیے بالکل آغاز کے اندر کاہن یا جادوگروں کے پاس جاتا اور ان سے پوچھتا کہ بھئی میری زندگی میں، میری تقدیر میں کیا لکھا ہے، میں مستقبل میں کیا کروں گا، کیا بنوں گا، کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزار سکوں گا۔ پھر اسی دور کے ساتھ ختم ہوتے ہوئے بہت سارے ایسے لوگ بنے جو حساب کتاب کے ماہر بنتے ستاروں کی چال اور ستاروں کے حساب کتاب کے ماہر بھی بننے لگے۔ یہ کیسے ہوا اور کیوں کر ہوا، اس میں بہت ساری چیزیں ڈیفائنڈ بھی ہیں اور کچھ معمے بھی ہیں، لیکن بہرحال کچھ ہوا اس طریقے سے کہ انسانوں نے ستاروں کی چال ڈھال اور ان کی مختلف پوزیشنز کے ذریعے سے اپنی اور لوگوں اور زمانوں کی مستقبل کی پیشین گوئی کرنی شروع کر دی۔ اسی طریقے سے مختلف علوم کے اندر پامسٹری بھی آ گئی، علم الاعداد بھی آ گیا، مستقبل بینی کی کچھ دماغی ایکسرسائزز بھی آ گئیں۔ تو اس طرح سے گیجٹس نہ ہونے کے زمانے کے اندر بھی انسان اپنے ان تمام چیزوں کے ساتھ اپنا شغف جاری رکھے ہوئے تھا کہ وہ اب کسی طریقے سے کسی بھی واقعے کو ہونے سے پہلے جان سکے کہ یہ واقعہ ہونے والا ہے اور اس کا کوئی بندوبست کیا جا سکے۔ مجھے بعض دفعہ لگتا ہے کہ اس مستقبل بینی کی خواہش کے اندر زندگی کی میعاد کو جاننے یا جانچنے یا ناپنے کی بھی خواہش موجود تھی۔ بہرحال آج کے اس دور کے اندر، اب اس جدید ٹیکنالوجی کے دور میں، خاص طور پہ جب سوشل میڈیا کا دور ہے، کسی انسان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے اور وہ مستقبل میں کیا کرے گا یا کیا چیزیں خریدے گا یا کون سا علم حاصل کرنے کے لیے وہ بہتر رہے گا، کون سے پروفیشن میں جانے کے لیے وہ زیادہ سوٹیبل ہے، اس کے لیے اس کے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہی بہت ہیں۔ ہم چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے کچھ اس طرح کا ریکارڈ اپنے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس میں ڈیولپ کر لیتے ہیں کہ ہماری شخصیت کے تمام خد و خال اس پہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ اپنے فیس بک کے اکاؤنٹ پہ یا اپنے کسی بھی دوست کے فیس بک کے اکاؤنٹ پہ ایک دفعہ بغور وزٹ کیجئے، آپ کو اس کی پوسٹ سے پتہ چل جائے گا یہ بندہ مذہبی ہے، غیر مذہبی ہے، سیاسی ہے، غیر سیاسی ہے۔ اگر سیاسی ہے تو یہ لیفٹ کا ہے کہ رائٹ کا ہے، لیفٹ کا ہے یا رائٹ کا ہے، تو یہ پتہ چل جائے گا کہ اس کا کس جماعت کے ساتھ یا کس سیاسی جماعت کے ساتھ یا کس مذہبی جماعت کے ساتھ اس کا لگاؤ زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے یہ کھانے پینے میں کیا پسند کرتا ہے، یہ شدت پسند ہے یا آسانی کے ساتھ کسی چیز کو مان جانے والا ہے۔ پھر اس طریقے سے اپنی پوسٹ کے علاوہ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتے ہوئے پوسٹ کے ذریعے اپنے آپ کو چھپانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن بڑے بڑے سمجھدار بھی مختلف اپنی پسندیدہ چیز کو دیکھ کے لائک کا بٹن یا ناپسندیدگی کا بٹن دبانے سے اپنے آپ کو نہیں روک پاتے۔ تو کسی نہ کسی طریقے سے انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ ان کی شخصیت ایک خاص طریقے سے نہ صرف کہ ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے، بلکہ ان پوسٹ کے ذریعے سے وہ ان کی شخصیت پہ کوئی نہ کوئی انفلوئنس ہو رہا ہوتا ہے۔
دیٹ از وائی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو چیزیں وہ پسند کرتے ہیں یا جس طرح کی ان کی لائکنگ ہوتی ہے ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر اسی طرح کی ایڈورٹیزمنٹ آنی شروع ہوتی ہے. یہ بات کا ایک پہلو ہے. بات کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہی پسند ناپسند اور جو سی ڈیورژن ہے کسی چیز کی طرف، یہی اس بندوں کی یا اس بندے کی شخصیت سازی کا کام کرتی ہے اور یہی اس کے مستقبل کا تعین کر دے گی. اگر اس کی پوسٹ یا لائکنگ زیادہ شدت پسند ہوتی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ وہ اپنی شدت پسند چیزوں کو پسند کرتے کرتے اپنی نارمل زندگی میں بھی شدت پسندی کو اختیار مزید کرتا جائے گا اور کسی ایسے گڑھے میں جا کے گرے گا جس کے اندر سے اس کو نکالنا مشکل ہوگا. خیر، بات ہو رہی تھی مستقبل بینی. آخر اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی جو پچھلے 20-25-30 سالوں میں انسان کے ہاتھ لگی، جس سے پتہ چل سکے کہ انسان کون سا کام کیسے اور کیوں کرتا ہے، اس اسپیکٹ کو اب سوشو بایولوجیکل اسپیکٹ کہتے ہیں. سوشو بایولوجیکل اسپیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جو انسان کی شخصیت کے اوپر سوسائٹی کی طرف سے یا انوائرمنٹ کی طرف سے یا بایولوجیکلی یعنی جینیٹکلی اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. میرا اس سبجیکٹ کو جاننے کا وجہ یہ بنی کہ ایک تو ایم اے فلسفی کے اندر میں نے تھیسس جینیٹک انجینئرنگ کے اوپر کیا جس کی مورل امپلیکیشنز پہ میرا کام تھا. پھر میرا ایم فل کا کام جینیٹک ڈٹرمنزم کے اوپر تھا. وہاں پہ مجھے پڑھنے کا موقع یہ چیز کا پتہ چلا کہ کیسے جینز جو ان سے ہیں ہمارے لیے جسمانی کریکٹرسٹکس کے علاوہ نان جسمانی یا نان فزیکل کریکٹرسٹکس کے اوپر بھی ہماری شخصیت سازی کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. اور جینیٹکس کا اثر انداز ہونے کا یا انوائرمنٹ کا اثر انداز ہونے کا آپس میں جو تال میل ہے وہ کچھ اس طریقے سے بنتا ہے کہ جینیٹکس کو تو آپ اس طریقے سے سمجھ لیجئے کہ ظاہر ہے ماں باپ کی جو ان سی وراثت ہے وہ سیلز کے ذریعے سے یا کروموسومز اور انڈے کے ملاپ کی وجہ سے جو چیزیں بنتی ہیں، جہاں سے بچے کی پیدائش یا بچے کی بننے کا آغاز ہوتا ہے، وہ تو اکٹھا بن ہی جاتا ہے. وہ اس کے مطابق جو ان سے جینز ہیں وہ اس کی کریکٹرسٹکس ماں اور باپ کے دونوں کے جو ان سے ہیں وہ بچے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. نارملی ظاہر ہے اس کے اندر چاہے اگر دونوں جو پیرنٹس ہیں ان کی جو ان سی اگر خدا جسمانی خد و خال، ان کی آنکھوں کا رنگ، ان کی جلد کا رنگ، ان کا سکن کی پرابلمز یا ان کی خصوصیات، اسی طریقے سے اگر کوئی فیملی میں کوئی خاص بیماری جیسے کوئی شوگر ہے یا بلڈ پریشر ہے یا ہارٹ کا مسئلہ ہے، وہ تو لے کے وہ چل ہی رہے ہیں. اسی طریقے سے بہت سارے بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ سوتے وقت اپنے باپ کے سٹائل میں سوتے ہیں، ان کے کھانے کا سٹائل ان کے باپ جیسا ہوتا ہے، ان کی فوڈ کی سلیکشن ماں یا باپ جیسی ہوتی ہے. تو بہت ساری چیزیں جو سی ہوتی ہیں وہ ان کی ساتھ جینیٹکلی ان کی جو نان فزیکل چیزیں وہ بھی ساتھ کے ساتھ جو ان سی ہیں وہ ٹریول کر رہی ہوتی ہیں جینیٹکلی. لیکن اب اس میں ایک اور چیز کی اسپیکٹ بھی آج سے کوئی 20 سال پہلے آیا کہ جینز کے اوپر یا جو جینیٹکس کا جو سارا کا سارا ایک سٹرکچر ہے، جس انوائرمنٹ کے اندر انسان رہتا ہے وہ انوائرمنٹ اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے جینیٹکس کے بیہیویئر کو چینج کرنے کے لیے. یعنی کہ افریقہ کے اگر ایک گرم مرطوب علاقے کے اندر سخت حالات جہاں ہوں گے، غربت ہوگی، جہاں پہ مینز آف لیونگ پراپر نہیں ہوں گے، وہاں پہ جینز کی کریکٹرسٹکس میں بدلنے کے چانسز اور طرح کے ہوں گے. اگر کوئی بچہ یا کوئی اس طرح کا جو ان سی آپ سمجھ لیجیے گا ارلی ہیومن بینگ جو ان سے ماں کے پیٹ میں پل رہا ہے، اس کی پرورش اس پیٹ کے اندر نیو یارک کے اندر ہو رہی ہے، جہاں پہ اس کو بیٹر فیسلٹیز آف لائف موجود ہیں، ڈاکٹرز اویلیبل ہیں، میڈیسنز اویلیبل ہیں اس کی حفاظت کے لیے. تو اس انوائرمنٹ کی وجہ سے اس کی جو سی جینیٹک بعض
ایسی کریکٹرسٹکس ہیں جو اس کو نقصان دہ ہو سکتی ہیں، اس کے لیے اس کے بندوبست کر لینے کی وجہ سے اس کا انوائرمنٹ جو ان سے اس جینیٹک بیہیویئر کو چینج کر دے گا۔ اب کرتے کرتے مزید کیونکہ وہی مستقبل کی بات پہ آتے ہیں، تو اب اس سوشو بایولوجیکل جو ان سی اسپیکٹ ہے، کیونکہ اب ایک نئی ٹیکنالوجی کی وجہ سے جس کو جینیٹک ایڈیٹنگ کہتے ہیں، اس کی وجہ سے انسان اس قابل ہونا شروع ہو گیا ہے کہ اب تجربات کی سٹیج پہ تو ہم پہنچ گئے، اور عنقریب یہ مارکیٹ بھی ہونا شروع ہو جائے گا کہ ہم جینیٹک لیول پہ جا کر جینیٹک ڈیزیزز کو ایڈٹ کر سکتے ہیں۔ اور یہ خیال بھی آ چکا ہوا ہے کہ مستقبل کا انسان بنانے کے لیے اس کی اسپیشل نان فزیکل کریکٹرسٹکس کو ڈیولپ کرنے کے لیے بھی ہم اس کی جینیٹک لیول پہ ایڈیٹنگ کر کے اس کے مستقبل کو تحریر یا مقرر کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو انسان جس کا سفر ستاروں کی چال سے شروع ہوا، وہ کرتے کرتے اب سوشل میڈیا کی دنیا میں داخل ہو رہا ہے، اور سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ وہ اپنی جینیٹک یا سوشو بایولوجیکل ورلڈ کے اندر اپنے مستقبل کو خود تحریر کرنے کے قابل ہو رہا ہے۔ میں بات کو مکمل اس گفتگو کو آج کی اس گفتگو کرتے ہوئے کچھ سوالات چھوڑ کے بھی جانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، کسی چیز کو جیسے جاننے کے بے شمار طریقے ہیں۔ جیسے کسی زمانے میں جس طرح آج ہم کہتے ہیں، بات کرتے کہتے ہیں بھی اس بات کی لاجک کیا ہے۔ کسی زمانے میں، پرانے زمانے میں ایشین ٹائم کے اندر کہا جاتا تھا کہ بھئی اس بات کی متھ کیا ہے۔ زمانہ بدل گیا، متھ لاجک بن گئی۔ پھر ایک ریلیجن کا ٹائم بہت زیادہ آیا، جو خیر ویسے ابھی بھی چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف ادوار کے اندر مختلف ازمز آتے رہے۔ پھر ہمیں یہ پتہ چلا کہ انسان کا مستقبل کیسے کیسے ڈٹرمن ہوتا ہے۔ پرانے زمانے کے لوگوں نے سوچا ستاروں کی وجہ سے ہوتا ہے، ہاتھوں کی لکیروں کی وجہ سے ہوتا ہے، چہرے کے خد و خال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آج ہم سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو سے انفلوئنس ہو رہے ہیں ہم مختلف ایڈ سے اور خیالات سے۔ پھر ہمیں پتہ چلا کہ جینیٹک ہمارے اوپر انفلوئنس ہے۔ پھر ہمیں پتہ چلا کہ انوائرمنٹ جینز کو چینج کر رہے ہیں۔ پھر بیچ میں ہمیں پتہ چلا کہ ایک ہسٹوریکل ڈٹرمنزم ہے، یعنی کہ ہسٹری کا ایک خاص پیریڈ کے اندر ہم پیدا ہوئے، اس کا امپیکٹ اس لوگوں پہ پڑتا ہے۔ پھر پولیٹیکل جو ان سے ڈٹرمنزم ہوتا ہے، کہ جو مثال کے طور پر 1947 میں خدا نہ خواستہ پاکستان نہ بنتا، تو آج ہم آپ سارے کے سارے جو رہ رہے ہیں، ان کا مستقبل یہ نہ ہوتا جس مستقبل میں آج ہم زندگی جی رہے ہیں۔ تو 1947 کے اندر پاکستان بننے میں یا اس کی موومنٹ میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے، لیکن اس وقت کو ایک ہاتھ جو ان سے ایک ایکسپیکٹ ہوا یا چیز بنی، اس نے ہمارے یعنی کہ آنے والے جو ہم لوگ ہیں ان کے مستقبل کو ڈٹرمن کیا، بنایا۔ پھر ہمیں پچھلے دنوں بھی میں نے کچھ واز ویڈیوز بھی کی، بعض لوگوں کو مختلف قسم کے نفسیاتی عارضے بھی ہوتے ہیں، بعض لوگوں کو مذہبی طور پہ کسی جگہ پہ ڈال دیا جاتا ہے، بعض لوگوں کو غیر مذہبی بنا دیا جاتا ہے۔ پھر عورتوں بیچاریوں کے ہمارے بڑے مسائل ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ مجھے بیچاری عورتوں کو یہ لگتا ہے کہ بیچاری عورت اگر کسی شراب پینے والے، زنا کرنے والے، سگریٹ پینے والے خاوند کے ہاتھ چڑھ جائے، تو وہ جتنی مرضی بھی نیک شریف ہو، تو وہ جو خاوند ہے اس کے کہنے پہ اس کو شراب بھی پلا دیتا ہے، سگریٹ بھی پلا دیتا ہے۔ اور اگر کسی ایسے مذہبی بندے کے ہاتھ اس کی شادی ہو جائے، تو وہ اس کا دل چاہے نہ چاہے، اس کو پسند ہو یا نہ ہو، اس کو سمجھ آئے یا نہ آئے، اس کو برقعے کے اندر کور کر دیا جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے سارا کہنے کا کہ مختلف اسپیکٹس ہیں جس سے ایک پرسنالٹی بنتی ہے۔ تو کیا ہمیں ون سٹروک آف پین سے کسی بھی انسان کو ایک دم سے اچھا یا برا کہہ لینا چاہیے؟ کیا ہمیں ان اسپیکٹس پہ اوپر غور نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے اس کی شخصیت اچھی یا بری
کمپلیکس یا آسان بنی؟ کیا ہمیں اس کا ایک مارجن نہیں دینا چاہیے؟ کیا انسان کو انسان نہیں سمجھنا چاہیے؟ یہ ایک سوال بھی ہے اور ایک کوشش بھی ہے کہ ہم بہتر معاشرہ اگر ترتیب دینا چاہتے ہیں تو انسانوں کو سمجھنے اور ان سے ڈیل کرنے کے لیے ان کی فطرت کے مطابق اگر ہم ڈیل کرنا سیکھ لیں اور ان کی اصلیت اور ان کی مسائل کے ساتھ ڈیل کرنا سیکھ لیں تو بہتر زندگی گزارنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔